اعظم کو غوث اعظم کہا جا رہا ہے، اور اگر سرکار اعلیٰ حضرت اپنی قلم کو اٹھا کر یہ لکھتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے کرم آلہ تیرا، تو ایسے تھوڑے کہتے ہیں جب میرے غوث نے جامع مسجد کی، بغداد کی جامع مسجد سے اعلان فرمایا تھا کہ یہ میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، تو تاریخوں میں آتا ہے ہندوستان کے راجہ، ہم سب کے خواجہ، بادشاہ ہندوستان معین الدین چشتی اجمیری سنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خراسان کے پہاڑوں میں عبادت کر رہے تھے، ریاضت میں مشغول تھے، عبادت میں مشغول تھے، حضرات تسبیح و تحلیل میں مشغول تھے، مگر آپ دل کا کنیکشن دیکھو، ولیوں کی ایک آواز دیکھو کہ جامع مسجد سے میرا غوث اعلان کر رہا ہے، اب کہاں جامع مسجد بغداد میں ہے، بغداد عراق میں ہے، خراسان میں میرا خواجہ عبادت کر رہا ہے، اور وہاں کی آواز فوراً غریب نواز کے کان میں ٹکرائی، کان میں آئی کہ اے غوث فرما رہے ہیں یہ میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، تو معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن کو جھکا دیا اور ولی خراسان سے ارشاد فرمایا اے غوث اعظم، اے شیخ عبد القادر جیلانی، یہ آپ کا قدم صرف گردن پر نہیں ہے، میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے، حضرات اکرم غوث کی نگاہ کرم نے یہ جب سنا تو ارشاد فرمایا اے معین الدین، اگر میرا قدم تم آنکھوں پر، گردن پر، سر پر لے رہے ہو تو تم ایک دور ایسا آئے گا کہ ہندوستان کی بادشاہت تمہارے نام۔ آج بھی میرا خواجہ ہندوستان کا راجہ ہے، کل بھی تھا اور قیامت تک رہے گا، نہ جانے کتنے راجاؤں کا راج بدل جاتا ہے، مگر جسے اللہ اس کا رسول بناتا ہے تو وہ بدلتا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو بدل دیا کرتا ہے۔ اس لیے حضرات میرے خواجہ غریب نواز ہندوستان کے راجہ مہاراجہ ہیں جن کی بادشاہت میں ہم اور آپ ایک ایک سانس لے رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ تھا حضور غوث پاک پیدائشی ولی، کیسے کہ جب آپ رمضان المبارک کی چاند رات کو پیدا ہوتے اور پیدا ہونے کے بعد آپ جو ہے فوراً صبح کو روزہ رکھ لیتے، اب آپ اندازہ لگاؤ ایک بچہ ایک دن کا ہو، آج پیدا ہوا، آج دودھ پی رہا ہے اور کل دودھ نہیں پی رہا، جب 29 کے چاند کی شہادت نہ ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے، فرمایا کہ ہو سکتا ہے آج روزہ ہے کیونکہ یہ میرا بچہ دودھ نہیں پی رہا۔ حضرات اس سے چاند کی تصدیق ہوئی، پھر آگے جب آپ کو مکتب میں لے جایا گیا، مکتب میں بیٹھایا گیا کہ اب غوث اعظم کو تعلیم کے لیے، عبد القادر کو تعلیم کے لیے بھیجا جائے، علم دین سیکھنے کے لیے مدرسے میں مولوی صاحب کے پاس بٹھایا گیا، مولوی صاحب سے کہا گیا مولوی صاحب ان کو جو ہے آپ جو ہے پڑھائیے، ان کو شروع کرائیے، تو سب سے پہلے ہر جگہ کا معمول ہے کہ بغدادی قاعدہ دے دیا جاتا ہے، الف ب کی کتاب دے دی جاتی ہے، پڑھیے۔ حضرات جب مولوی صاحب نے شروع کرایا کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنا تو مولوی صاحب نے پڑھایا، اور آگے کو اب آپ شروع ہو جاتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، الحمد شریف سے لے کر 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ 4 پارہ 10 پارہ 12 پارہ بلکہ 17 پارہ آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ مولوی صاحب دنگ رہ گئے، اور جب آپ 17 پارے پڑھ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں تو مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹا اور آگے پڑھو، کہا اب نہیں یاد ہیں، اتنے ہی یاد ہیں، کہا بیٹا یہ بتاؤ تم پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ کہا نہیں میں پڑھانے نہیں آیا ہوں، میں پڑھنے آیا ہوں، علم سیکھنے آیا ہوں۔ کہا پھر تمہیں تو اتنا یاد ہے، تم تو اتنا زبانی پڑھتے چلے گئے کہ کیسے یاد ہو گیا، کہاں سے تم نے یاد کر لیا؟ کہا سنو میری ماں 18 پارے کی حافظہ ہے، ایک روایت میں 18 ایک میں 17، اور میں جب میں اپنی والدہ کے شکم میں تھا، پیٹ میں تھا، تو میری ماں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے کاج کرتی، ہر گھر کا کام کاج کرتی رہتی تھی، مگر جو پارے یاد تھے ان کی تلاوت کرتی رہتی تھی، میں نے وہ ماں میری تلاوت کرتی تھی اور میں نے پیٹ میں رہ کر کے وہ پارے یاد کر لیا ہے۔ اے مسلمانوں اندازہ لگاؤ، اس سے پتہ چلا حضور غوث اعظم کی روحانیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ماؤں کے
کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے، جب کوئی بھی عورت حاملہ ہوتی ہے تو جو کام وہ کرتی ہے بچہ اسی کو اندر رہ کر کے یاد کیا کرتا ہے۔ پتہ چلا اگر عورت نماز زیادہ پڑھے گی، اگر عورت قرآن کی تلاوت زیادہ کرے گی تو بچے کا رجحان نماز کی طرف زیادہ جائے گا، تلاوت کی طرف زیادہ جائے گا۔ اگر عورت گانا بجانا کرے گی بچے کا رجحان گانے بجانے کی طرف زیادہ جائے گا۔ یہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بچہ عورت کے شکم میں ہو تو اسے چاہیے اچھے کام زیادہ کرنا چاہیے، صدقے زیادہ کرنا چاہیے، نمازیں زیادہ پڑھنا چاہیے، نوافل زیادہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ اسی کے راہ پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ حضرات محترم، تو حضور غوث اعظم کیا ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنی ماں کے شکم میں رہ کر کے جتنے میری ماں کو یاد تھے وہ پڑھتی رہتی تھی اتنے میں نے یاد کر لیے۔ اور مولوی صاحب سنو، اگر میری ماں پوری قرآن کی حافظہ ہوتی 300 پارے اگر وہ پڑھتی رہتی تو میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر کے 300 پارے یاد کرتا۔ وہ ہے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، اسی لیے ان کو بڑے پیر دستگیر کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ان کا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر۔ جیسے میرے غوث نے ارشاد فرمایا تو جو ولی موجود تھے انہوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، جو ولی پہلے ہو چکے تھے اپنی قبروں میں وہاں اپنی گردنوں کو جھکا دیا، اور جو قیامت تک ولی پیدا ہونے والے تھے عالم ارواح میں انہوں نے بھی اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ حضرات محترم، حضور آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بے شمار کرامتیں ہیں۔ ایک مرتبہ حضور آقا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا آپس میں ایک عیسائی اور ایک مسلمان دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے، دونوں آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ حضور آقا غوث اعظم نے پوچھا اے لوگوں تم کیوں جھگڑ رہے ہو، کیوں آپس میں تکرار کر رہے ہو؟ تو بتانے والے عیسائی نے بتایا، مسلمان نے بتایا کہ حضور اے میرے آقا غوث اعظم یہ عیسائی ہے اور یہ کہتا ہے کہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے نبی افضل تھے، تو اب بتاؤ میں اس سے کہتا ہوں نہیں ہمارے نبی افضل ہیں، تو یہ کہتا ہے ہمارے نبی افضل ہیں۔ تو حضور آقا غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اے عیسائی یہ بتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس وجہ سے کہتا ہے افضل تھے؟ تو کہا میرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، میرے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو بس اتنی بات؟ کہا تو کہا میرے نبی کی تو بات الگ ہے، سبحان اللہ، کہا میرے نبی کی بات، یہ جو مسلمان ہے یہ تجھ سے میرے آقا ہم سب کے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل بتا رہا ہے، میں نے سنو میرے نبی کی بات الگ ہے، اگر تو چاہ تو تیرے عیسیٰ علیہ السلام اور میرے عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر دیتے تو یہ غلام بھی مردہ زندہ کر دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ دھن رہ جاتا، کہا ارے آپ زندہ کر دو گے؟ کہا ہاں میں زندہ کر دوں گا۔ کہا اگر آپ مردہ زندہ کر دیں تو ایسا، کہا ٹھیک آپ مردہ زندہ کر کے دکھائیں تو میں مان لوں گا کہ آپ کے نبی افضل تھے۔ کہا چل تو بتا جو سب سے پرانی قبر ہو۔ اب حضرت غوث اعظم اور وہ عیسائی چلا، مسلمان چلا، قبرستان پہنچے، سب سے پرانی قبر ڈھونڈا اور کہا اشارہ کر کے بتایا اس قبر کے مردے کو آپ زندہ کر دیں میں مان لوں گا کہ آپ کے نبی افضل ہیں۔ تو اب قربان جاؤ، زندہ کرنے کی بات نہیں، اب آقا غوث اعظم نے یہ ارشاد فرمایا اے عیسائی یہ بتا میں صرف مردہ زندہ کر دوں یا یہ بھی بتا دوں کہ اس میں کون ہے کب سے دفن ہے؟ کون ہے اور کب سے دفن ہے اور اس سے بھی پوچھ لینا۔ کہا یہ بتا دو تو اور بڑی بات ہے اور اچھی بات ہے۔ تو اب آقا غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اس میں ایک قوال دفن ہے جو قوالی پڑھا کرتا تھا اور وہ حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے سے دفن ہے۔ تو کہا اچھا آپ زندہ کیجئے۔ حضور آقا غوث اعظم نے ارشاد فرمایا یہ بتا کہ تیرے عیسیٰ علیہ السلام
جن کو تو میرے نبی سے افضل بتاتا ہے، وہ جب مردہ زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کہا وہ کہتے تھے کم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ حضرات محترم، حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے مردے اٹھ جا قبر سے۔ حضرات وہ مردہ فوراً قبر سے کھڑا ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے حضور کیا معاملہ، قیامت آ گئی؟ قیامت نہیں آئی ہے، یہ بتا تو کب سے دفن ہے؟ تو وہ کہتا ہے حضور میں دانیال علیہ السلام کے زمانے سے دفن ہوں۔ آپ تو کون ہے؟ کہا میں ایک قواد ہوں، قوالی پڑھا کرتا تھا۔ آپ وہ دنگ رہ گیا، غوث اعظم کے دامن کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے اے آقا غوث اعظم ایسا کرو، آپ جلدی کلمہ پڑھا کر کے مجھے مسلمان کرو۔ جب آپ کے اندر اتنی طاقت ہے تو آپ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے اندر اتنی طاقت ہوگی، کیونکہ جب آپ مردے زندہ کر سکتے ہو، یہ بتا سکتے ہو کب سے دفن ہے، تو وہ نبی ایک اشارہ فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ تمام جہنمیوں کو جنتی بنا دے گا۔ سبحان اللہ، یہ سرکار غوث اعظم ہے اور یہ سرکار غوث اعظم کی کرامت ہے۔ اس لیے لوگوں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کو آپ مضبوطی سے تھام لیجیے اور سچے غوث اعظم کے غلام بن جائیے تو آقا غوث اعظم تم کہیں پر بھی دنیا میں چلے جاؤ گے، پوری دنیا میں روئے زمین پر کہیں بھی رہو گے، آقا غوث اعظم نے یہ وعدہ لیا ہے کہ جہاں میرا ماننے والا میرا چاہنے والا رہے گا اس کے سر پر میرا ہاتھ ایسا رہے گا جیسا زمین پر آسمان۔ مگر غوث اعظم کی غلامی کا پٹا جب محبت کا ڈال لو گے، اعلیٰ حضرت کی زبان میں جیسے فرماتے ہیں یا رسول اللہ تجھ سے در سے سر، یعنی جو غوث اعظم کا دربار ہے، مزار اقدس ہے، دروازہ، اس دروازے پر دبلے پتلے جو کتے ہیں ان کتوں کو غوث کے دروازے سے نسبت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا اے میرے غوث اعظم تجھ سے دروازے کو غوث اعظم کی مزار سے، غوث اعظم کی روحانیت سے فیض مل رہا ہے اور غوث اعظم کے دروازے سے وہاں کے کتوں کو فیض مل رہا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہو، دور کا ڈورا تیرا اگر ڈورا ہوگا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ڈالو۔ آج کی دور میں جلگام کالپی سے چلا ہو، مہرینہ پہنچا ہو، مہرینہ سے بریلی آیا ہو اور بریلی سے اعلیٰ حضرت نے سل کر کے پٹے کو رضوی پٹا بنا کر کے تیار کر دیا ہو، آج گلے میں اپنے ڈال لو، دنیا کی کوئی بھی قوم تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ اگر غوث اعظم کی غلامی ہے، ایک خاصی غلامی ہے اور بالخصوص اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت بنا قائم ہو، کوئی دنیا کا قوم، دنیا کا انسان تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غوث کی محبت میں جلائے، غوث کی محبت میں ہماری موت آئے۔ حضرات محترم، اور یہ زندگی 4 دن کی، ہمیشہ کوئی نہیں رہے گا، یہ زندگی 4 دن کی ہے۔ اللہ کے ولیوں سے محبت کر کے جاؤ گے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو۔ آج جھوٹوں کے ساتھ ہو، دغے بازوں کے ساتھ ہو، آج فریب کرنے والوں کے ساتھ ہو، عیاش مکار لوگوں کے ساتھ ہو، یہ بتاؤ کہ جو حشر میں لکھا ہوگا وہی تو تمہارا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا، جس کی صحبت اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسی کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا۔ آج تم نے علماء کی توہین کی، پڑھے لکھے کی توہین کی، حافظ قرآن کی توہین کی۔ آج ہر انسان کی زبان پر نہ کوئی عالم کی حیثیت ہے، نہ کوئی حافظ کی حیثیت ہے، نہ کوئی طالب علم کی حیثیت ہے۔ اگر حیثیت ہے تو جاہلوں کی ہے، حیثیت ہے تو بے زبان لوگوں کی ہے۔ اس لیے لوگوں آج عزت کرو، احترام کرو، قدر و منزلت مانو، کیونکہ اب تمہیں اچھی بات بتانے کے لیے کوئی پیغمبر نہیں نازل ہوگا، اب تمہیں حق کا پیغام سنانے کے لیے کوئی کتاب، کوئی صحیفہ نہیں نازل ہوگا۔ اب قیامت
تک کے لیے کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. میرے نبی خاتم المرسلین بن کر کے آ گئے. قرآن آخری کتاب آ گئی, نماز آخری مل گئی, روزہ آخری مل گیا, حج بھی آخری مل گیا. جو نظام دنیا کا ہے یہ سب آخری ہے. کسی پیغمبر کا انتظار نہ کرو, کسی کتاب صحیفے کا انتظار نہ کرو. اب انتظار کرو تو قیامت کا انتظار کرو, کیونکہ اب اگر آئے گی تو قیامت آئے گی. قیامت تک رسول اللہ کا کلمہ پڑھا جائے گا, قیامت تک رسول اللہ کی لائی ہوئی نماز پڑھی جائے گی, قیامت تک رسول اللہ کی لائی ہوئی روزے رکھے جائیں گے. قیامت تک کے لیے رسول پاک نے جو نظام سچ کر دیا ہے یہ قیامت تک چلتا رہے گا. اس میں تبدیلی کرنے والے, اس میں ترغیب کرنے والے, اسے غلط کرنے والے کل بھی تھے, آج بھی ہیں, صبح قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. اگر رسول اللہ کی شریعت میں نہ کل کم و بیشی ہوئی تھی نہ آج ہوئی ہے, صبح قیامت تک ہو سکتی ہے. ارے وہ شریعت میں کوئی مداخلت کیا کر سکتا ہے جس شریعت کے لیے نماز رسول نے اپنا سب کچھ قربان کر کے مصطفیٰ کے دین کو حفاظت کی. نماز رسول نے سب کچھ قربان کر کے جس دین کی حفاظت کی ہو, اس دین میں کوئی کیا ترمیم کر سکتا ہے. اس لیے آندھیاں تمام آئیں گی, طوفان تمام آئیں گے, ہوائیں تمام اٹھیں گی, مگر کہنے والے نے کہہ دیا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن کرتا ہے. نہ کل کسی کی آندھی سے بجھاتا, کسی کے طوفان سے بجھاتا, نہ آج بجھائے نہ صبح قیامت تک ہو سکتا ہے. لوگ یہ سمجھے ہم ان کو ختم کر کے, ان کو مٹا کر کے, ان کو کاٹ کر کے, ارے کل کربلا میں حسین کے خاندان والوں کو قربان کر کے جب ان کے نانا کی شریعت کو نہ مٹایا گیا تو صبح قیامت تک ان کے غلاموں کو ختم کر کے اگر کوئی یہ چاہے رسول اللہ کی شریعت بدل دیں گے, رسول اللہ کی طریقت بدل دیں گے, ان کی نماز روزوں کا ٹائم بدل دیں گے. تو نہ کل بدلا تھا نہ آج بدلا ہے, نہ صبح قیامت تک بدلا ہے. اس لیے اس کی رگوں میں حسن و حسین کا خون ہے. تو حضرت امیر حمزہ رسول پاک کے چچا پیارے کار ابو بکر صدیق, عمر فاروق اعظم کی محبتیں موجود ہیں, صحابہ کا کردار موجود ہے, اولیاء کرام کی محبتیں موجود ہیں. تو اس لیے یہ رسول اللہ کا بنایا ہوا مشن یہ قیامت تک چلے گا, اور قیامت تک اس کی یہ کے بعد دیگرے لوگ حفاظت کرتے رہیں گے. اور آج بھی ہو رہی ہے, کل بھی ہوتی رہے گی. اس لیے مسلمانوں ضرورت اس چیز کی ہے کہ آج ہم نے مذہب اسلام کے کردار کو بالکل نیچے کر دیا. روڈوں کو آباد کر کے, چوراہوں کو آباد کر کے, دکانوں کو آباد کر کے آج جنازہ رکھا ہوا ہے. یہ جنازے میں درس دیتے ہیں کہ آج 4 لوگ جنازے کو لے جا کر کے قبر میں اتار رہے ہیں. تو آج کس کا جنازہ ہے, کس کا انتقال ہوا؟ کیا تمہیں فکر نہیں ہے, کیا تمہیں سوچ نہیں ہے کہ آج ہم کسی کا جنازہ لے کر کے جا رہے ہیں, کوئی کل ہمارا بھی لے کر جائے گا. آج ہم کسی کو دفن کر کے آئے تو کتنے دن تک زندہ رہو گے, کتنی گارنٹی ہے تم کو تمہاری زندگی پر. آج جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہو سکتا ہے اگلا جمعہ تمہیں ملے نا. ارے جمعے کی بات یہ ہے, ہو سکتا ہے عصر کی نماز ملے یا ملے, ہو سکتا ہے یہی جمعہ پڑھ پاؤ نہ پڑھ پاؤ بھی انتقال ہو جائے, کوئی بھروسہ نہیں. اب پھر بھی آدمی اپنی طاقت پر, اپنے زور پر نہ جانے کتنا گھمنڈ کرتا ہے, کتنا غرور کرتا ہے. جس وقت موت آئے گی سارا غرور, سارا گھمنڈ, ساری طاقت تیری ملیا میٹ ہو جائے گی, تو کچھ نہیں کر پائے گا. کون حضرت موت تیرے کو نکال کے نہیں چلے جائیں گے. کہاں کا تھا؟ ارے قارون, فرعون, نمرود, شداد, جن کی پوری دنیا پر حکومت کی بادشاہ تھے, وہ جب کچھ نہ کر پائے. شداد اتنا بڑا بادشاہ جس نے دنیا میں جنت بنا دی دنیا میں. اور جب وقت آیا چلیے بادشاہ سلامت, جنت تیار ہو گئی, حور و غلمان سجا دیے گئے, نہر کھود دی گئی, جنت و دوزخ بنا دیے گئے. بادشاہ سلامت چلیے دیکھ لیجیے, شیئر کر لیجیے. چلا گھوڑے پر سوار ہو کر کے پہنچا تھا, گھوڑے کا ایک قدم جنت کے دروازے کے اندر, اس کی خود کی بنائی ہوئی جنت, اور 2 قدم باہر. اللہ نے کہا ہے یہ اپنی بھی بنائی ہوئی جنت نہ دیکھنے پائے, مکہ موت جاؤ, اپنی بھی بنائی ہوئی نہ دیکھنے پائے. پہنچے مکہ موت, وہ خزانوں پر گھمنڈ کرنے والا, طاقت پر گھمنڈ کرنے والا, زور پر گھمنڈ کرنے والا. اے حضرت مکہ موت, گھوڑے کے 2 قدم آگے 2 پیچھے
पीछे बीच में ये अब गए वहीं पर पटक करके रूह निकाल दिया ले गए। देख ले जन्नत, देख ले जन्नत। तो जो अपनी बनाई जन्नत न देख पाए तो तुम अल्लाह की बनाई हुई जन्नत कैसे देखोगे? तो इसलिए रसूल की मोहब्बत दिल में भरो। नमाजों का ऐलान होता है, अज़ानों का ऐलान होता है। आज हमारी मस्जिदें खाली हैं, फिर आदमी कहता है हम परेशान हैं, हम बीमार हैं, हम पर भूख डाल दीजिए, हम पर तावीज़ बना दीजिए, हमारे घर में बरकत नहीं होती, इतना कमाते हैं पैसा नहीं आता। अरे नमाजी बन जाओ नमाजी। जब तुम नमाजी बन जाओगे सुबह शाम नमाज पढ़ते रहोगे, अल्लाह ताला आपको बरकत देगा। इसलिए मुसलमानों, आज मेरी तो कल तुम्हारी, आज अगर किसी का जनाजा है तो तुम्हारा भी जनाजा है। इतना अगर सोच, सिर्फ इतना। कब्रिस्तान में जाते हैं तो हंसी मजाक, कहीं पर भी जाए हंसी मजाक, इसलिए कोई डर नहीं। और इंतकाल भी हो रहा है, लोग जा भी रहे। अरे जब इंतकाल होगा देखा जाए, क्या देखोगे? इसलिए अल्लाह उसके रसूल के लिए अपने दिल को झुका दो, सर को झुका दो और नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अपने सीने में गामज़द करो। पता नहीं किस वक्त तुम्हारा इंतकाल हो जाए। हक बोल करके दुनिया से जाओ, सच बोल करके दुनिया से जाओ, नबी की मोहब्बत लेके दुनिया से जाओ, नबी का प्यार लेके दुनिया से जाओ, चेहरे को पेशानी में सजदे सजा करके दुनिया से जाओ, ताकि कब्र में रखा जाए। कब्र में नूरानियत और नमाज की वज़ू के आज़ा रोशन हो जाएं और नतीजन आए उठा करके बिठा लें सवाल करने के लिए। जब सवाल करें तो फौरन तुम सवाल के जवाब दे दो। मेरे आका इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम कब्र में रोशनी चाहते हो तो नमाजी बन जाओ। जब तुम वज़ू करोगे तो ये आज़ाए वज़ू बिजली का यानी बल्ब का काम कब्र में करते हुए नजर आएंगे। जितनी चीज नमाज में धुली जाती है वज़ू के लिए, उतनी चीज तुम्हारी बल्ब की तरह रोशन हो जाएगी और पूरी कब्र मुनव्वर हो जाएगी। मगर कब? जब हम नमाजी बनेंगे तब। आज मुसलमान समझता है सिर्फ हफ्ते में हम पर जुमा ही तो है, जुमा ही तो है, और क्या? ये जमात से जो नमाज रखेगी, कोई कहता है हमको अब तैयार नहीं यार, कोई कहता है हमको शरीफ नहीं यार, हम कैसे नमाज पढ़ेंगे, कैसे जाएंगे? जमात इसीलिए रखी गई है, इमाम इसीलिए होते हैं कि जब तुम इमाम के पीछे फर्ज नमाज पढ़ लोगे वो तो तुम्हारी हो जाएगी, जो तुम पर फर्ज बाकी वो तो अदा हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों, इन बातों पर अमल करने की कोशिश करो और ये खूब दिल में सोचो, बिठा लो कि हमारी मौत आई। बिस्तर पे जाओ, मौत को याद कर लो। सुबह को बिस्तर से उठो, मौत को याद करो। हादसात होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, आदमी घर से बाहर जाता है, घर नहीं वापस पहुंचता है, लाश आती है। आप सोचो, इसलिए साबित कदम रहो। हमेशा किसी का कर्ज, किसी की रुपया हक तलफी या मालो दौलत, किसी की जायदाद जमीन पर नाजायज कब्जे करने की कोई कोशिश न करो, क्योंकि पता नहीं किस वक्त तुम्हारा इंतकाल हो जाए, तुम्हारे वारसा उसका हक ना अदा करें और वो तुमसे कयामत तक मांगो, कयामत तक तुमसे आखिर पर आजाद किया जाए। इसलिए किसी का एक रुपया भी है और जब तक वो माफ नहीं करेगा अल्लाह ताला नहीं माफ करेगा, क्योंकि हक़ुल इबाद रब ही माफ करेगा, क्योंकि बंदों का जो हक है वो बंदा ही माफ करेगा। इसलिए मुसलमानों, किसी को सताना, अपनी ताकत से किसी को परेशान करना, ये हमारे मज़हब इस्लाम और मोमिन की अलामत नहीं है। मेरे आका इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, जो एक मोमिन भाई दूसरे मोमिन भाई पर रहम कर दे वो ईमान वाला। और आज बहन की क्या बात है कि अगर एक बात हमको कहेगा तो हम उसको 10 कहेंगे। तो इसलिए मुसलमानों, ईमान वाले हो, मोमिन हो, जो सब्र कर लेगा, करबला वाले हुसैन की सुन्नत अदा करेगा। और अगर कोई जुल्म भी करता है, सब्र कर लोगे तो मेरे हुसैन की सुन्नत अदा हो जाएगी। और अगर तुम भी वही बन जाओगे तो फिर आप खुद अपने लिए समझ लीजिए कि क्या है। अल्लाह ताला बस हम सबको हक पर हमेशा कायम रखे, हक पर हमारी मौत है। जुमा हम पर सिर्फ नहीं है, बल्कि अगर 24 घंटे में 5 नमाजें हैं और पांचों वक्त हमारी मस्जिदें इस कदर भर जाएं, तो इसलिए जिस तरीके से आज हम मोमिन मुसलमान सीना ठोक करके कहते हैं, हर जगह कहते हुए नजर आएंगे। आज क्या है? आजान हो रही है, नमाजें हो रही मस्जिदों में, अपने आप को मुसलमान कहने वाला सीना तान करके घूम रहा है। अरे सबसे बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना, सबसे बड़ा गुनाह, क्योंकि कुरान पाक में नमाज के लिए बहुत बड़ी ताकीद आई है। इसलिए अल्लाह ताला हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में हमारी मौत आए। तो वह इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सारे लोग एक बार कलमा शरीफ पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।